بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ القوی الرحمن والصلاة والسلام علی رسول الجمن والامان وعلی آلہ وصحبہ الذین هم کملۃ الایمان وعلی من تبعهم بإحسان وعلی امامنا الاعظم ابی حنیفۃ النعمان وعلی غوثنا الاعظم خزائن العرفان وعلی مجدد الالف الثانی حجۃ اللہ والبرہان وعلی معجزۃ الرسول الامام احمد رضا خان علیہم الرحمۃ والرضوان اما بعد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا صدق اللہ العظیم۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، آج 8 دسمبر نماز فجر کے وقت میں یہ آڈیو ریلیز کر رہا ہوں۔ 6 دسمبر کو میری بات راجستھان کے شہر سجان گڑھ کے ایک دیوبندی مفتی عبدالاحد قاسمی سے بات ہوئی 22 منٹ تک، اور وہ اس سلسلے میں ہوئی کہ اس شہر میں ہماری جماعت کے ایک مبلغ اسکالر فاروق رضوی صاحب گئے، انہوں نے تقریر کی۔ تقریر کے بعد تقریر میں انہوں نے چیلنج کیا، مطلق چیلنج کیا علماء دیوبند کو، کسی کا نام نہیں لیا۔ بعد یہ صاحب وہاں پہنچے اور ان سے شرائط وغیرہ لکھوانے کی بات کی، جو بھی معاملات ہوئے۔ بہرحال اس کا چھوٹا سا ویڈیو انٹرنیٹ پر موجود ہے، پورا تفصیلی ویڈیو نہیں ہے کہ جس سے کوئی نتیجہ نکالا جا سکے۔ بہرحال فاروق صاحب وہ گئے وہاں سے، پھر انہوں نے ان کے خلاف ایک آڈیو ریلیز کیا۔ تو بہتر تو یہی تھا کہ یہ فاروق صاحب تک محدود رہتے، مگر انہوں نے ہمارے دوسرے علماء پر، ہمارے بزرگوں پر چھیٹا کشی کی۔ تو میں نے ان سے بات کی 22 منٹ، اور وہ جو بات میں نے کی انٹرنیٹ پر پھیلی ہوئی ہے، آپ اس کو سن سکتے ہیں کہ 22 منٹ میں مفتی عبدالاحد قاسمی صاحب بالکل بکری کے 2 ماہ کے بچے کی طرح میں کرتے رہے، میرے سامنے ان کی آواز نہیں نکلی۔ اس دوران ان کو میں نے اصول مناظرہ میں سے ایک بات یہ بھی بتائی کہ مناظرہ ان 2 لوگوں کے بیچ ہوتا ہے جو اپنے مسلک کے دقاق عالم ہوں اور پوری مہارت رکھتے ہوں اور پوری واقفیت رکھتے ہوں۔ بہرحال میری ان سے بات ہوئی، پھر آخر میں انہوں نے یہ کہا کہ اگر آپ بھی مناظرہ کرنا چاہتے ہیں تو چونکہ آپ غیر مشہور ہیں تو آپ اپنا لیٹر پیڈ بڑے ادارے سے بھیجیں وغیرہ وغیرہ۔ اب اس کے بعد ان صاحب نے اس وقت تو یہ 22 منٹ میں مجھ سے بات نہیں کر پائے، آپ اس کو انٹرنیٹ پہ سن سکتے ہیں کہ اس وقت انہوں نے کتنی بات مجھ سے کی۔ ان کے تو الفاظ بھی گنے جا سکتے ہیں، جتنی دیر انہوں نے مجھ سے بات کی ہے ان کے الفاظ کو بھی کاؤنٹ کیا جا سکتا ہے۔ بہرحال 7 دسمبر کو اپنی خفت مٹانے کے لیے، اپنی ذلت مٹانے کے لیے جو رسوائی ہوئی ان کی کہ بھئی آپ تو بڑی ڈینگے ہانک رہے تھے اور آپ تو مفتی کلیم حنفی کے مقابلے میں بات بھی نہیں کر پائے، تو بعد میں انہوں نے ایک چھوٹا سا آڈیو ریلیز کیا اور وہ یوٹیوب کے ذریعے مجھ تک پہنچا۔ یوٹیوب پر میں نے جا کر سنا تو وہاں یہ پھر فاروق رضوی صاحب پر سب و شتم کر رہے تھے، اور بیچ میں کبھی میری آڈیو چلا دیتے، کبھی فاروق کی آڈیو چلا دیتے، وہی میری بات کے ساتھ کاٹ چھاٹ کر کے ادھر ادھر کر کے۔ بہرحال اب اس کے بعد انہوں نے یہ کہا کہ دیکھو یہ بریلویوں کے شیخ الحدیث ہیں اور اپنے منہ میاں مٹھو بن رہے ہیں، اپنے آپ کو علامہ کہتے ہیں، ان کو عربی تک نہیں آتی، اور میں نے جو عبارت پڑھی تھی اس میں بتایا کہ انہوں نے فلاں جگہ غلطی کی۔ ان کو معلوم ہونا چاہیے کہ جس وقت میں آپ سے 22 منٹ بات کر رہا تھا تو اس وقت آپ نے مجھے ٹوکا کیوں نہیں کہ آپ کی یہاں غلطی ہو گئی، اور پورے 24 گھنٹے کے بعد آپ کو کس نے بتایا کہ بھئی یہ حرف جر ان سے بڑھ گیا ہے، یہاں پہ انہوں نے لل کر دیا ہے، لل نہیں ہونا چاہیے تھا، یعنی ان کو خود بھی پتہ نہیں تھا۔ یہی تو ہوتا ہے کہ ان کا امتحان مقصود تھا اور ان کو آزمانا تھا کہ یہ کتنے قابل ہیں۔ اس 22 منٹ میں تو یہ آپ سنائیں اس 22 منٹ کی آڈیو کو
کہ یہ مناظرے کی تعریف ہی نہیں کر سکے، چہ جائے کہ یہ مناظرہ کر لیں، یہ بہت دور کی بات ہے۔ بہرحال اب یہ میری عربی کی غلطی پکڑ رہے تھے، حالانکہ سبقت لسانی ایک چیز ہے اور برائے امتحان کوئی بات کہنا یہ علیحدہ چیز ہے، اور واقعی غلطی ہونا یہ علیحدہ چیز ہے۔ بہرحال اب یہ میری عربی کی غلطی پکڑ رہے تھے، آپ ان کی ساری آڈیو سن لیں، خصوصاً جو انہوں نے میرے متعلق کہی ہے، اس میں یہ کہتے ہیں شکست۔ اب ان سے پوچھو یہ شکست اردو کا کون سا لفظ ہے، جبکہ اس کا مصدر شکستن ہے، ٹوٹنا، پھوٹنا، چور چور ہو جانا، پاش پاش ہو جانا، بکھر جانا، یہ اس کا معنی ہے۔ وہ شکست ہے، مسلمانوں کا بچہ بچہ جانتا ہے اور بالکل عام فہم ہے شکست۔ اب اس کو یہ بار بار شکست شکست کہتے ہیں، تو جن کو اردو نہ آتی ہو وہ عربی کیا جانیں گے اور عربی میں کیا غلطی نکالیں گے، اور اتنے ہی قابل ہوتے تو اس 22 منٹ والی آڈیو میں جب میں نے حرف جر کر دیا تھا تو اسی وقت کیوں نہیں کہا کہ یہاں آپ نے لل کیسے کہہ دیا، یہاں تو لل زائد ہے، نہیں کہنا چاہیے، نحوی اور صرفی ترکیب کے لحاظ سے بات نہیں بن رہی ہے، لیکن اس وقت انہوں نے نہیں کہا۔ بہرحال جب میری وہ آڈیو پھیلی، مجھے کئی جگہوں سے فون آیا، خود سجان گڑھ سے بھی ایک امام صاحب ہیں قبلہ، انہوں نے فون کیا، سلیم چشتی صاحب، اور بھی کئی لوگوں نے فون کیا کہ حضرت یہ اتنا بڑا مکار آدمی ہے کہ ایک مرتبہ تو وہاں کی مسجد میں مناظرہ بھی طے ہوا اور یہ بھگ گیا، آیا نہیں، اور خود فاروق رضوی صاحب اس کو اخیر تک کہتے رہے کہ موضوع مناظرہ دو، موضوع مناظرہ دو، یہ نہ دے سکا، اور بعد میں جب وہ وہاں سے چلے گئے، کوچ کر گئے، تو بعد میں یہ صاحب موضوع مناظرہ دے رہے ہیں، اور جب میں ان سے بات کر رہا ہوں تو مجھ سے کہتے ہیں کہ صاحب آپ غیر مشہور آدمی، میں آپ کو جانتا نہیں ہوں۔ تو مولوی عبدالاحد قاسمی صاحب، جہاں تک میرے مشہور ہونے کی بات ہے تو انٹرنیٹ پر آپ کے مقابلے میں میری آڈیو اور ویڈیوز اور بیانات کہیں زیادہ ہے آپ کے مقابلے میں۔ ثانیاً بحمد اللہ اہل سنت و جماعت بریلوی مسلک کے جو بڑے بڑے ادارے ہیں، الجامعۃ الاشرفیہ، الجامعۃ الاسلامیہ، الجامعۃ الامجدیہ، اور اسی طرح منظر اسلام، مظہر اسلام، الجامعۃ الرضا، الثقافت السنیہ، کالیکٹ کیرلا، آپ یہاں فقیر کے بابت پوچھ لیں، فقیر کے حوالے سے پوچھ لیں، انشاءاللہ آپ کو تفصیلی معلومات مل جائے گی۔ اور خانواد اعلیٰ حضرت سے کے جو افراد ہیں ان میں سے 9 بزرگوں سے فقیر کو اجازت و خلافت حاصل ہے۔ یہ میں تحدیث بن نعمہ کے طور پہ بتا رہا ہوں، اظہار نعمت کے لیے بتا رہا ہوں، یہاں اپنی بڑائی مقصود نہیں ہے، اور میں نے 22 منٹ میں بھی یہ نہیں کہا کہ میں علامہ ہوں، فہامہ ہوں، اور یہ ہوں اور وہ ہوں، بس اتنا ہی کہا۔ جب آپ نے فورس کیا تو میں اتنا ہی کہا کہ میں ایک ادارے میں خادم الحدیث کی حیثیت سے کام کرتا ہوں، یہ کوئی بڑائی نہیں ہے۔ بہرحال آخر تک آپ یہ کہتے رہے کہ آپ تحریر لائے، آپ غیر مشہور ہے، آپ مجھے بتائیں جو شخص مشہور نہ ہو لیکن عالم ہو تو کیا اس سے یہ کہیں شرط ہے کہ اس کا مشہور ہونا ضروری ہے مناظرے کے لیے؟ قرآن حدیث میں کہیں اس کا ذکر آیا ہے؟ یہ سب بیکار کی باتیں آپ چھوڑیں۔ بہرحال آپ کا چیلنج بقول آپ کے فاروق رضوی صاحب کو تھا، ویسے تو آپ نے اپنی کئی آڈیو میں اکابر علماء کی توہین کی ہے، رئیس القلم علامہ ارشد القادری رحمہ اللہ کی، حضور پاسبانی ملت علامہ نظامی رحمہ اللہ کی، اور بار بار اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان کو آپ نشانہ بناتے ہیں، اور اسی طریقے سے آپ مفتی صاحب قبلہ ہمارے موجودہ مناظر صاحب کی توہین کرتے ہیں۔ بہرحال ان سب سے قطع نظر آپ کا چیلنج فاروق خان رضوی کو تھا، لیکن چونکہ آپ نے میرے مسلک اعلیٰ حضرت پر انگلی اٹھائی ہے، اس لیے یہ فقیر آپ کو چیلنج مناظرہ دیتا ہے۔ سن لیجئے، آپ اپنے متعلقین مریدین کے ساتھ بمبئی کی سرزمین پر، جہاں میرا مکان واقع ہے، میرا مدرسہ واقع ہے، میرا آفس واقع ہے، وہاں آپ آئیں اپنے جملہ مریدین دوستوں کے ساتھ سجان گڑھ سے۔ آپ کی آمد و رفت، قیام و طعام، ہر چیز کا خرچ میں خود برداشت کروں گا۔ آپ کو وقت 25 جنوری تک کا ہے، اور مناظرے کا موضوع میں دے رہا ہوں علماء دیوبند کے کفر کے حوالے سے مناظرہ ہوگا کہ وہ خارج اسلام ہے، بدترین کافر ہے، مرتد ہے، اور وہ انہی کی اقوال کی روشنی میں، انہی کی تحریروں کی روشنی میں علماء دیوبند، یہ مناظرے کا پہلا موضوع ہے۔
اور ثانیاً آپ کو بھی اختیار ہے کہ آپ کسی اور موضوع کا انتخاب کر لیں، لیکن پہلے اس پر بات ہوں گی۔ آپ اپنے اکابروں کا طریقہ نہ اپنائیں کہ پہلے ہی ایک موضوع دے دو اور اسی کو گھسیٹتے رہو تاکہ قوم کے سامنے آپ کی ساکھ بحال رہے اور آپ کو فرار کا موقع ملے، جیسے کہ اکثر نجیس گیاوی ہے اور منظور نعمانی جو نکل لیے، ان کی بھی عادت تھی۔ تو بہرحال یہ مناظرے کا موضوع ہے، میں آپ کو چیلنج کر رہا ہوں، یہ میری آڈیو خوب پھیلائی جائے، حتیٰ کہ رہی سجان گڑھ آنے کی بات تو سن لیں، ان قریب انشاءاللہ الرحمن یہ فقیر سجان گڑھ کا دورہ کرے گا اور آپ کی پوری ڈیٹیلز میں نے نکال لی کہ آپ کس مسجد میں امامت کرتے ہیں، کس مکتب میں پڑھاتے ہیں، آپ کس پائے کے عالم ہیں، ساری تفصیل میرے پاس موجود ہے۔ انشاءاللہ آپ ہی کے محلے میں میری تقریر ہوگی اور جم کر رد دیوبندیت پر تقریر ہوگی اور انشاءاللہ الرحمن آپ میرا بال بھی بیکار نہ کر سکیں گے، یہ سن لیجئے، ٹھیک ہے۔ بہرحال القصہ مختصر یہ کہ آپ بمبئی تشریف لائیں، میں پورے اخراجات کی ذمہ داری لیتا ہوں، قصر ابو حنیفہ میں یا الجامعۃ الحنفیہ حدیقۃ النعمان میں یا میرے آفس میں، جہاں چاہیں آپ مجھ سے اس موضوع پر مناظرہ کریں۔ اگر آپ 25 جنوری تک نہیں آتے ہیں تو یقیناً آپ کی شکست، نہ کہ شکست، آپ کی شکست مانی جائے گی اور باقاعدہ انٹرنیٹ پہ آڈیو وائرل ہوگا آپ کے حوالے سے۔ اب آپ مجھ سے کیسے رابطہ کریں گے؟ میری ای میل آئی ڈی ہے smkhanafi@gmail.com، یہاں آپ اپنی ڈیٹیلز بھیجیں تاکہ آپ کی ٹکٹس وغیرہ بنائی جا سکے۔ میرا نمبر بھی ہے 9820-672-770، اس پر آپ 3 سے 6 کے درمیان دوپہر میں کال کیجئے اور مجھ سے رابطہ کیجئے، آپ کے آمد و رفت کا سارا انتظام میں کر دوں گا۔ اتنی فیسلٹیز دینے کے بعد، اتنی سہولت مہیا کرنے کے بعد بھی اگر آپ نہیں آتے ہیں تو میں سمجھوں گا کہ آپ اپنے مسلک کے حق میں وفادار نہیں ہیں اور آپ اپنے اکابرین کے کفر کے بوجھ کو ہلکا کرنے کے لائق نہیں ہیں۔ یہ ڈینگے ہانکنا انٹرنیٹ پہ اور آڈیو وغیرہ چھوڑ دینا اور لوگوں کو گمراہ کرنا، یہ سب چھوڑ دیجیے۔ آپ فاروق خان کی بات کرتے ہیں کہ فاروق خان نے ناظرہ خاں ہے اور اس کے مخارج درست نہیں ہے اور اسے قرآن پڑھنا نہیں آتا، حدیث پڑھنا نہیں آتا، تو آپ کی جماعت میں کون سے علامہ ہوتے ہیں صاحب؟ 40 دن کا چھلا لگانے والا کم بخت علماء کے سامنے کھڑا ہو کر فضول اعمال پڑھتا ہے، بیان کرتا ہے، تقریر کرتا ہے، اوٹ پٹانگ باتیں کرتا ہے۔ 7 دسمبر کو جو جہاز حادثے میں مرا وہ جنید جمشید، کیا کچھ نہیں کہا اس نے حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہا کے حوالے سے کہ بڑی زبان دراز تھی، رسول اللہ کی صحبت میں رہ کے بھی سدھر نہ سکی، اور اسی طرح حضرات صحابہ کے حوالے سے کہا کہ معاذ اللہ وہ چور تھے، لٹیرے تھے۔ آپ کو معلوم نہیں کہ کسی بھی مسلمان کے زمانے کفر کے حالات بیان کر کے ہنسی مذاق کا موضوع بنانا یا اسے ہلکے میں نکالنا یہ خود حرام ہے، اور خصوصاً صحابہ کے بارے میں نبی فرماتے اللہ فی صحابی، اللہ کے لیے میرے صحابہ کے بارے میں بدگوئی، بدگمانی، گالی گلوچ سے کام نہ لو، لا تتخذوہم من بعدی۔ بہرحال بتانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ نے بہت ڈینگیں ہانک لی۔ فاروق رضوی سے آپ کا مناظرہ ہوگا یا نہیں ہوگا، فاروق رضوی کے سامنے آپ جائیں گے یا نہ جائیں گے، یہ ایک علیحدہ موضوع ہے، اس کا میرے چیلنج سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ اور آپ کو میں نے یہ شرط نہیں لگائی کہ آپ دیوبند سے، سہارنپور سے، نزوۃ العلماء سے یا کوئی اور بڑے ذمہ دار ادارے سے یا پھر تبلیغی مرکز بنگلہ والی مسجد دہلی سے وہاں کے عمرا حضرات کی آپ دستخطیں لے کر آئیں، میں نے تو یہ شرط نہیں لگائی۔ آپ دیوبندی جماعت کے آدمی ہیں اور کم ہی مشہور صحیح، ہلکے ہی مشہور صحیح، لیکن لوگ جانتے ہیں کہ آپ دیوبندی جماعت کے عالم ہیں اور اسی کے آپ داعی بن کر انٹرنیٹ پر کام کر رہے ہیں۔ تو بہرحال آپ 25 جنوری سے پہلے میرے سامنے حاضر ہوں۔ اب یہ نہیں کہ نیا چیلنج مارو، نیا پینتڑا بدلو اور کچھ مریدین کو خوش کرنے کے لیے آپ جو ہے آڈیو ریلیز کر دو، اور اس مختصر سی گفتگو میں بھی میں آپ کے لیے کچھ گنجائش چھوڑ رہا ہوں، سمجھ رہے ہیں؟ کچھ گنجائش آپ کے لیے میں چھوڑ رہا ہوں، اس کو آپ ہی سمجھیں تو بہتر ہے۔ میں تمام احباب سے گزارش کروں گا کہ اس آڈیو کو خوب عام کریں 25 جنوری 2017 تک
آپ کا انتظار ممبئی کی سرزمین پر ہوگا. آپ کی سیکورٹی کی، قیام و طعام کی، آپ کی آمد کی، آپ کے روانگی کی ساری ذمہ داریاں ہمارے اوپر ہے. آپ کو بس اتنا کرنا ہے کہ آنا ہے، اور آپ کے اکابرین کی کتابوں میں جو علماء حرمین طیبین نے نشاندہی کی ہے، علماء اہل سنت نے نشاندہی کی ہے کہ یہ کفریہ عبارت ہے، اس کے حوالے سے خلاصہ پیش کرنا ہے اور بتانا ہے کہ یہ عبارت کفریہ نہیں بلکہ یہ عبارت اسلامی عبارت ہے، قرآن و حدیث کا ماحصل ہے. تو آپ آئیں اور اپنے اکابرین کے کفر کا بوجھ ہلکا کریں. نہ آنے کی صورت میں آپ جانتے ہیں 25 جنوری کے بعد اعلان عام کیا جائے گا. یہ میری جانب سے آپ کے لیے آخری میسج ہے. اب آپ میرے نمبر پہ، میرے ای میل ایڈریس پہ رابطہ کریں. وما علینا